बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन, आज जो आप मंज़र देख रहे हैं मेरे साथ, जी नाज़रीन, ये है महराबुन नबी। ये इस कायनात की आला तरीन जगहों में से एक जगह है नाज़रीन, इसलिए कि ये वो जगह है मस्जिद नबी की जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाया करते थे। जी नाज़रीन, ये है वो जगह। तो नाज़रीन, वो जगह जो आपको अब इस महराब में दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप पेशानी लगाते हैं, ये वो जगह बनती है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक आया करते थे। जब आप सजदे की हालत में होते हैं तो पाँव आपके जो पीछे होते हैं, तो ये ही वो जगह है नाज़रीन। ये महराब, ये मंज़र जन्नत के मंज़रों में से एक है। तो इसके मतलब क्यों ना जाना जाए। मैंने आज सोचा कि अपने प्यारे मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में ये पेश किया जाए और बताया जाए कि ये महराब, और इस महराब पे बहुत सी कलिमात लिखे हुए हैं, आयात लिखी हैं, अहादीस मुबारक लिखी हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, क्या जानने की जुस्तजू है कि नहीं आपकी। सबसे पहले इस महराब के दाएं और बाएं दो दरवाज़े हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो जो दायां वाला दरवाज़ा है सुनहरी बना हुआ है, खूबसूरत। इस दरवाज़े के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी, ये मेरा रब जाने और उसके काम जाने। ये आपकी मोहब्बत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है, इंसान को दुनिया में ही जन्नत दिखा देते हैं। तो आएँ इस महराब पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आएँ ज़रा गौर करें। नाज़रीन, इस महराब पे अगर आप गौर करें तो आपको अरबी में अल्फाज जो शुरू में आप पढ़ सकते हैं वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इन्नल ईमाना। ठीक है जी। आगे क्योंकि वो जो कैलीग्राफी है तो कैलीग्राफी में लफ्ज़ों के अंदर चले जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरी मस्जिद नबी में कैलीग्राफी ही लिखी हुई है, यानी अल्फाज के अंदर अल्फाज होते हैं। तो अगर आपका उन जो अल्फाज हैं उनसे जान पहचान हो तो आप समझ जाते हैं। ये स्क्रीन पे मैं लिखी हुई है, ये जो हदीस मुबारक का हिस्सा है। हदीस नंबर है सही बुखारी की 1876। ये क्या बताती है नाज़रीन कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब ईमान मदीना में इस तरह सिमट आएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल में आ जाया करता है। नाज़रीन, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं कि यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये जो दायरा है, ये दायरे के अंदर एक आयत का हिस्सा है। ये कौन सी आयत है और उसका क्या हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत आयत है। जी नाज़रीन, इस आयत का ताल्लुक़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ है। तो क्या लिखा हुआ है, आएँ ज़रा पढ़ते हैं, आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। नाज़रीन, ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 37 के बीच का एक छोटा सा हिस्सा है। उस आयत के बीच का, यानी कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल महराब, यानी कि इसका क्या बनता है, इसका तर्जुमा वो ये है कि हर बार जब ज़करिया अलैहिस्सलाम इसके पास हरम में दाखिल हुआ, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है उनके ज़िम्मा परवरिश थी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की। तो आप जब भी उनकी महराब में जाते, उनके आप वहाँ पर जाते जहाँ आप इबादत कारी होती थी, इबादत गाह कह लीजिए, महराब कह लीजिए, वो जगह जहाँ आप इबादत करते वहाँ पर फल पाते थे, नए नए बेमौसमी फल। तो आप उनसे पूछते थे कि ये फल कहाँ से आए, एक फल का मौसम ही नहीं है और वो फल यहाँ पर है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास, जबकि बाहर से तो वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते थे। तो ये क्या माजरा था, तो ये वो लिखा हुआ है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल महराब। ये उस आयत का हिस्सा है, आयत नंबर 30। अब नाज़रीन, सबसे पहले आ जाए महराब की टॉप पे, जो एक छोटा सा हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जगह कौन सी है, ये महराब का ताल्लुक़ किस चीज़ से है। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है हाज़ा महराब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाज़ा अरबी में कहते हैं कि ये वाली जो जगह है, हाज़ा ये वाली जगह है, ये महराब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराब है। आगे भी आएँ। अब नाज़रीन, ये जो दाएं तरफ आपको दिखाई दे रहा है, महराब के दाएं तरफ ये दायरे में ये क्या लिखा हुआ है, ये भी पढ़े नाज़रीन। ये लिखा हुआ है हाज़ा मुसल्ला
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ حاذا، کہ یہ مصلی ہم کس کو کہتے ہیں؟ جائے نماز کو کہتے ہیں، یعنی یہ جائے نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ یہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی جگہ پر امامت کیا کرتے تھے۔ آئے میں آپ کو 1400 سال پہلے کا بھی یہ منظر دکھاؤں تو اس وقت یہ اس طریقے سے تھی، اس کے اندر محراب نہیں بنی ہوئی تھی، بس یہ دیوار کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے، تو آپ کی یہ مخصوص جگہ تھی درمیان میں، جو سب سے آگے جیسے امام کی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے اب ناظرین، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو نیچے سے اوپر کی طرف ایسے، اور آگے سے پھر اوپر کی طرف ایک آیت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پورا ایک دائرے میں ہے۔ یہ آیت کیا ہے یہ ذرا غور سے سنیے ناظرین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 کا پہلا حصہ ہے، یہ ہے ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھتے ہوں گے، یعنی صرف دیکھتے ہوں گے، بولتے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ حبیب کا معاملہ ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، نماز پڑھنے کے وقت جب بھی پڑھو تو لوگ جہاں ہوا کرو وہیں آپ اسی کی طرف منہ کیا کرو۔ ناظرین اب یہ جو آیت پڑھی ہے ہم نے سورہ بقرہ کی، یہ آگے درمیان میں آ کے ختم ہو رہی ہے، درمیان سے آگے پھر ایک ایسے دائرہ بنا ہوا ہے، اور اس کے آگے ایک آیت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور پھر لیفٹ میں نیچے آتی آ رہی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاں پر یہ ایرو کا نشان ہے، آئیں ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے میرے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراب پہ۔ یہ ناظرین سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اور یہ آیت ہمیں وہ آیت ہے جو ہمیں حکم دیتی ہے کہ آپ درود و سلام بھیجا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا، بیسیکلی یہ بنتا ہے یا ایھا الذین، اے لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ رب العزت درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں جو فرمایا گیا ہے اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو دو چیزوں کا کہا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ صلو علیہ، کہ ان پہ درود بھیجا کرو، وسلموا، اور ان پر سلام بھی بھیجا کرو، درود و سلام۔ غور کیجئے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے کسی آپ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، جو میرے سمجھ میں آیا جیسے یہ ترجمہ بنتا ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور اس کے ساتھ جو آگے جو کلمات ہیں وہ درود پاک کے ہیں، اور درود بڑا خاص، بڑا ہی خوبصورت درود۔ وہ کیا درود پاک ہے؟ اللہ اکبر، ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے، یہ لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، آپ بھی ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین ورسول رب العالمین۔ ناظرین محراب کے بائیں طرف جو درمیان میں یہ جو جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ دائرہ سا بنا ہوا ہے، لمبوترا سا، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا کہ قالا فرمایا کس نے؟ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیہ جن پہ الصلاۃ والسلام، کہ جن کے اوپر درود ہو اور سلام ہو۔ جب بھی ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جانا چاہیے نا، جب بھی آپ نے کرنا ہو تو بندہ اگر یہ بات کی اس طریقے سے بولا کرے قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ درود و سلام ہو؟ الصلاۃ عماد الدین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ درود و سلام ہو، ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طریقے سے ایک گھر کو
گھر کے چھت کو ستون سہارا دیتے ہیں، ان ستونوں کے سہارے پہ چھت کھڑا ہوتا ہے، جیسے مسجد نبی میں ستون ہیں ان کے سہارے چھت کھڑا ہے۔ تو اس طریقے سے جو نماز ہے وہ آپ کے دین، آپ کے ایمان کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ اگر نماز ہٹا دی جائے تو چھت نیچے گر جائے گی، یعنی نماز نہیں تو دین بھی نہیں کیا، اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے۔ تو جو پھر نماز نہیں پڑھتے اللہ ان پہ رحم کرے۔ آگے آئیے، آگے ناظرین اگر غور کریں تو بیچ میں جو ہے وہ ایک پٹی کی طرح جو ہاریزنٹل ایک آیت چل رہی ہے۔ یہ آیت کون سی ہے جی ناظرین؟ یہ آیت دائیں سے شروع ہو رہی ہے، یا ھذا مصلی النبی لکھا ہوا ہے، اور یہ چلتے چلتے بیچ میں سے گھوم کے بھی آ رہی ہے اور اینڈ تک جا رہی ہے یہ محراب کے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یقیناً بڑا خاص ہوگا، غور کریں ناظرین۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ لکھا ہوا ہے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان مومنوں کو جن کا ذکر ہو رہا ہے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو ناظرین اب جو بائیں طرف کا دروازہ بنا ہوا ہے ناظرین، یہ ریاض الجنہ کا دروازہ ہے۔ ریاض الجنہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور میں ویڈیو کافی اپلوڈ کر چکا ہوں ریاض الجنہ کے بارے میں، تو آپ وہ دیکھ لیجئے۔ کچھ اور بھی کروں گا کیونکہ یہ ذکر تو جتنا بھی کیا جائے اتنی نئی نئی چیزیں اس پہ آ جاتی ہیں۔ اس دروازے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ رائٹ والا دروازہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اس دروازے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی ایک حدیث مبارک کا حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 3370۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ لکھا ہوا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما بین، ما یعنی کہ کس دوران، بینا ان دونوں کے بیچ میں، کن کے بیچ میں؟ بیت، بیت ہوتا ہے گھر، بیتی میرا گھر، آگے ہے ممبر، یعنی عام ممبر کو ہم ممبر کہیں گے، وہ ممبری یعنی میرا ممبر۔ آگے لکھا ہے روضتن، روضتن کس کو کہتے ہیں؟ ایک باغ کو، باغیچہ، جیسے باغیچہ ہوتا ہے نا، جیسے ایک بہت بڑا باغ ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا باغیچہ کا حصہ ہو، تو روضتن ایک باغیچہ ہے، من ریاض الجنہ کہ جنت کے باغوں میں سے یہ ایک باغ ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ ہمیں اپنے دل میں اور آنکھوں میں مدینہ المنورہ بسانا ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ہمیں اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہمیں روز روز نصیب ہو، ایسی زیارت نصیب ہو کہ ہماری آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ بس جائے، اور وہ تبھی بسے گا جب ہم زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے، درود و سلام بھیجیں گے، اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ بھی انشاءاللہ جب عمل کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔